اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47، 48 اور 49 پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا اے یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی التی، یاد کرو میرے وہ احسانات، انعامات، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کیے، وانی فضلتکم، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے، علی العالمین، تمام دنیا پر، واتقوا، اور ڈرو، یوماً، اس دن سے، لا تجزی، کہ کام نہیں آئے گا، نفس، کوئی شخص، عن نفس، کسی شخص کے، شیئاً، کچھ بھی، ذرا سا بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کی جائے گی، منہا، اس کی طرف سے، شفاعت، کوئی سفارش، ولا یؤخذ، اور نہ ہی لیا جائے گا، منہا، اس کی طرف سے، عدل، کوئی معاوضہ، فدیہ، مال و دولت، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے نجات دی تم کو، من آل فرعون، فرعونیوں سے، یسومونکم، وہ پہنچاتے تھے، کرتے تھے تمہیں، سوء العذاب، بڑا عذاب، بہت تکلیف، مصیبت، یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ چھوڑتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، لڑکیوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں، بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بڑی، یعنی ایک بڑی آزمائش تھی۔ بنی اسرائیل کا اب ذکر ہے، یہود کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے والے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو ایمان کی دعوت دی، پھر ان کو اعمال صالحہ اختیار کرنے کا حکم فرمایا، اور پھر دوبارہ یہاں پر جو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے ان کا ذکر ہے، اور پھر سے آگے والی جو آیتیں آ رہی ہیں ان میں واقعات کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انعامات کیے، بہت سارے انعامات، آنے والے واقعات سے ایک ایک انعام، احسان اللہ جل شانہ یاد دلا رہے ہیں۔ یہاں پہ اس وقت جب قرآن نازل ہوا تو اس قرآن کے مخاطب جو بنی اسرائیل یہودی ہیں وہ مدینہ والے ہیں، کہ یاد رکھو ہم نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا تھا۔ اب جو فرعون نے ظلم و ستم کیا، یا اللہ جل شانہ نے ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، وہ ان کو براہ راست ان کے ساتھ ظلم نہیں تھا، بلکہ ان کے جو وڈیرے گزرے، آباء و اجداد، کئی صدیوں پہلے ان یہودیوں پر ہوا تھا، ان کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا، ہم نے۔ وجہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے آباء و اجداد پر جو احسان ہوتا ہے وہ اس کی اولاد پر بھی سمجھا جاتا ہے، کہ ہم نے تمہارے آباء و اجداد پر، تمہارے جو بڑے یہودی تھے وہ کئی سو سال پہلے گزرے ہیں، ان پر، تم تو اسی کی نسل ہو، اسی سے چلتے آ رہے ہو، تو گویا کہ وہ انعام، احسان تمہارے اوپر بھی ہے۔ اس لیے اس کا مقصد یہ ہے۔ تو سب سے پہلا جو انعام، احسان یہاں ذکر ہوا ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، فرمایا کہ میں نے تمہیں تمام دنیا جہاں پر فوقیت دی تھی۔ لیکن یہاں اس بات کو سمجھیے کہ پوری دنیا میں سب سے افضل امت وہ امت محمدیہ ہے، ہماری امت ہے۔ یہاں پہ کہا ہے کہ تمہیں، بنی اسرائیل کو، یہود کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں پوری دنیا پر فضیلت دی تھی،
اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ امت محمدیہ پر بھی فضیلت ہے۔ امت محمدیہ کی فضیلت تو اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم میں بھی اور بہت ساری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ سب سے افضل امت وہ یہ آخری امت ہے، یہ امت محمدیہ سب سے افضل امت ہے، اس سے افضل امت کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے جنت میں یہ امت جائے گی۔ اب یہ پھر کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جتنے لوگ اس دنیا میں آباد تھے ان لوگوں پر میں نے تمہیں فضیلت دی تھی، یہ امت مراد نہیں ہے۔ اس زمانے کے جو لوگ تھے، اس زمانے کے جو جہاں والے تھے ان پر ہم نے تمہیں فوقیت دی تھی۔ تو پھر آگے ان کو آخرت کی ترغیب دی، ترہیب دی، ان کو بتایا، ڈرایا کہ اس دن سے ڈرو۔ یہ آیت نمبر 48 کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی شخص کے ذرا سا بھی کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں انسان اگر کسی مصیبت میں پھنس جائے، کسی طرح کسی کیس مقدمے میں گرفتار ہو جائے تو پھر کہیں نہ کہیں سے وہ اپنی جان چھڑا لیتا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، یا تو کسی بڑی سیاسی شخصیت کا یا کسی بڑے پولیس آفیسر کا وہ سفارش لے کے آ جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ پیسے شیسے دے کے وہ چھوٹ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بات اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب باتوں کی نفی کی ہے کہ اس طرح بھی نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی کسی کے مثلا ذمے نماز روزے رہتے ہو، کوئی دوسرا یہ شخص نہیں کہے گا کہ آپ یا اللہ میرے نماز روزے لے لیں اور اس کو چھوڑ دیں، کوئی بھی یہ بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح بھی کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور دوسرا ولا یقبل منہا شفاعت، ان کی طرف سے کسی بھی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے سفارش کرا کے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، چھڑا لیتے ہیں، کوئی طاقتور شخصیت کی وہاں پہ سفارش بھی کسی کی قبول نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ سفارش کے لیے خود ایمان ہونا شرط ہے، صاحب ایمان ہونا شرط ہے، تو تم نے تو ایمان ہی نہیں لایا۔ سفارش ہوگی آخرت میں، انبیاء کی سفارش ہوگی، شہداء کی سفارش ہوگی، علماء کی سفارش ہوگی، حفاظ کی سفارش ہوگی، وہ تو ہے، لیکن ان یہود کو کہا جا رہا ہے یا وہ لوگ جنہوں نے ایمان نہیں لایا کہ ان کی سفارش کوئی قبول نہیں کی جائے گی، نہ ان کی طرف سے کوئی سفارش کر سکتا ہے۔ سفارش کرنے کے لیے یا سفارش قبول ہونے کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ تو تم نے ایمان نہیں لایا لہذا سفارش نہیں ہوگی۔ تیسری صورت یہ ہے بچنے کی ولا یؤخذ منها عدل، کہ آدمی کسی سے کوئی پیسے شیسے دے کے کوئی معاوضہ کوئی فدیہ وہ چھوٹ جاتا ہے دنیا میں، فرمایا کہ وہاں پر یہ بھی نہیں ہوگا کہ تم پیسے دے کے چھوٹ جاؤ، کسی سے کہ وہاں پیسے ہوں گے نہیں، مال و دولت تو کسی کے پاس ہوگا نہیں، وہاں کی کرنسی یہ پیسے، یہ ڈالر، یہ ریال، یہ روپے نہیں ہے، وہاں کی کرنسی اعمال ہے، وہاں کی کرنسی اعمال ہے، وہاں تو اعمال کے حساب سے ہوگا۔ تو اس لیے یہ والی صورت بھی نہیں ہے کہ تم بچ سکو۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی کوئی طرفداری کرے گا، نہ کوئی حمایت کرے گا، کوئی ان کا مددگار ہوگا کہ وہ زبردستی آ کر اللہ تعالیٰ کے اس نظام سے، ان مصیبتوں سے، اس عذاب سے نکال لے۔ یہاں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، کسی نے زبردستی جا کے جیل توڑ کے بھاگ گیا، ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جیل توڑ کے فلاں لوگ نکل گئے جی، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اس جہنم سے کوئی زبردستی کسی کو نکال لے۔ تو کوئی صورت نہیں ہے بچنے کی، پھر ایک ہی صورت ہے بچنے کی کہ ایمان لاؤ اور اعمال صالحہ اختیار کرو، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، تو پھر بچ جاؤ گے، ورنہ کوئی صورت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے ان کو یہ آخرت کو سے ڈرایا ہے، بچایا ہے۔ اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 49، اس میں بنی اسرائیل پر ایک اور اللہ جل شانہ کو جو انعام تھا اس کا ذکر ہے کہ فرعون جو مصر کا بادشاہ تھا اور وہاں پہ تسلسل کے ساتھ 30 کے قریب فرعون گزرے، ہر مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو فرعون نام نہیں تھا، نام یہ لقب تھا۔ ہر بادشاہ کو، جیسے فارس کے بادشاہوں کو کسرا کہا جاتا تھا، روم کے بادشاہوں کو کیسر کہا جاتا ہے، لقب ہوتا ہے نا ہر جگہ کا۔ جیسے ہمارے ہاں سعودیہ کا آج کل ہر بادشاہ اپنے آپ کو خادم الحرمین الشریفین کہلاتا ہے، تو اسی طرح ان کا یہ لقب تھا۔
تو یہ فرعونیوں کے عذاب سے مسلسل ان کے عذاب میں یہ بنی اسرائیل مبتلا تھے، اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا، ساری حکومت میں ان سے کام کراتے تھے، تو یہ ان کے غلام بنے ہوئے تھے یہ بنی اسرائیل، یہ یہودی۔ اور پھر جب ایک نجومی نے پیشنگوئی کر دی فرعون کو کہ اس بنی اسرائیل میں سے، یہودیوں میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو، تمہاری حکومت کو ختم کرے گا، جب اس کے اس بات کو پتہ چلی تو فرعون ڈر گیا، تو اس نے یہ حکم جاری کر دیا اپنی پولیس کو، انٹیلیجنس کو، کہ وہ روزانہ جا کر یہودیوں کے گھروں میں، بنی اسرائیل کے گھروں میں جا کے دیکھتے تھے کہ آج کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو روزانہ جا کے پورے گھروں کی تلاشی ہوتی تھی، اور جب بھی کسی گھر میں کوئی بچہ مل جاتا پیدا ہوا، نیا پیدا ہوا، تو اس کو ذبح کرتے تھے، اس کو قتل کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا نا کہ یسومونکم سوء العذاب، بڑا عذاب تمہیں وہ تکلیف پہنچاتے تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں یہ بچے انہوں نے وہ ذبح کر دیے، اور لڑکیوں کو اس لیے زندہ چھوڑتے تھے کہ لڑکیوں سے تو خطرہ کوئی نہیں تھا، ایک یہ بات تھی، دوسرا یہ تھا کہ لڑکیوں سے کام شام لیں گے، اپنے گھروں کے، اپنی اور جو ان کے تھے کام شام، خدمت لیں گے، اس لیے لڑکیوں کو کچھ نہیں کہتے تھے اور لڑکوں کو ذبح کرتے تھے۔ 70,000 بعض نے اور بھی لکھا ہے، اتنے تعداد میں فرعون نے بچے ذبح کرائے، قتل کروائے، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ اور اللہ جل شانہ نے جب ایک بات طے کی ہوتی ہے تو وہ تو ہو کے رہتی ہے، پھر بھی اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر ان کی، اگر سورہ قصص میں، سورہ طٰہٰ میں اس کے مزید ذکر آئے گا، تو ان کی ماں نے اپنے بچے کو اس ڈر سے کہ کہیں پولیس والے آ کے اس کو پکڑ کے لے جانے، اس کو مار نہ دے، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، اور انہوں نے اپنے بچے کو بکسے میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا، اور وہی بچہ پھر اللہ نے اسی فرعون کے محل میں پہنچایا، اس کی پرورش کرائی، اور اسی فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اس موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں غرق کروا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ شانوں کے لیے کوئی کام، کوئی مشکل تو ہے نہیں ہے۔ تو یہ ایک اتنی بڑی مصیبت تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ نجیناکم، ہم نے تمہیں اس مصیبت سے نجات دی، فرعونیوں کو ساروں کو غرق کر دیا، دریا میں ڈبو دیا۔ تو پھر اس نعمت کو یاد کرو، پھر یاد کر کے تو میرے اس نبی آخر الزمان پر ایمان لے آؤ۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، فرمایا کہ اس میں تو تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی، ظاہر سی بات ہے بہت بڑی آزمائش تھی، روزانہ ان کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، روزانہ ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی، کبھی اس کا بچہ مار دیا، کبھی اس کو مار دیا، کبھی اس کو مار دیا، کبھی اس رشتہ دار کا بچہ قتل کر دیا، تو یہ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس مصیبت سے نجات دی ہے، کہ یہ ہماری انعامات، احسانات ہیں، ان کو یاد کرو اور میری بندگی کرو، مجھ پر ایمان لاؤ، میرے نبی پر ایمان لے آؤ۔ تو آج ہمارا جو معاملہ ہے وہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ ہمیں کتنے انعامات دیے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، پیدائش سے لے کر وفات تک کتنے انعامات ہیں، اس سے بڑا انعام ہے ہی کوئی نہیں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ چاہتے تو ہم بھی کسی کافر ملک میں ہوتے، لیکن پھر پاکستان میں، اس علاقے میں پیدا کیا، کتنے بڑے اللہ کے انعامات، احسانات ہیں۔ تو پھر اللہ کی نافرمانی ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے جو بتائے حدود ہیں ان حدود کا خیال کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ کے ایمان اور اعمال صالحہ والی، ہدایت والی زندگی گزارنی چاہیے، اور اس کے لیے توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔